الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام سرمایہ ملت محسن اہل سنت عاشق رسول محترم المقام حضرت قبلہ ڈاکٹر اسرار حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان فقید المثال اور کثیر البرکات کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم جناب محمد عزیز سیالوی صاحب اور بزم حسان کے جملہ کارکنان اور وابستگان کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، عملی اور فکری تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں محترم المقام عزت مآب جناب حاجی شاہ محمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے آج کی تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ اپنے برادران محترم جناب ماہر محمد ریاض بھروانہ صاحب، ماہر واجد صاحب، ماہر محمد صادق صاحب، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ یہاں پہنچنے تک جن کی محبتیں شامل حال رہی۔ جب اسٹیج تک آیا تھا تو میرا عنوان کچھ اور تھا، لیکن نقیب شہیر برادر عزیز جناب طاہر عباس کھچی صاحب نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو پیغام نظم کی شکل میں آپ تک پہنچایا، اسی کے تناظر میں قرآن حکیم کے الفاظ کی شکل ہی میں قرآن پاک کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ فتنوں کا دور ہے،
اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے. کبھی ایسا وقت آیا اسلام پہ کہ کسی ایک پہلو پہ حملہ ہوتا تھا، لیکن اس دور پرفتن میں اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے. جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے 4 شعبے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کے 4 اجزائے ترکیبی ہیں کہ جنہیں ملائیں تو دین محمدی کی تصویر مکمل ہوتی ہے. پہلا شعبہ عقائد کا ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، اور چوتھا شعبہ اخلاقیات کا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، عقائد پہ بھی حملہ ہے، ہمیں عبادات سے غافل کر دیا گیا، اس پہلو پہ بھی حملہ ہے. ہمارے معاملات بگاڑ کا شکار ہے، اس پہ بھی حملہ ہے، اور ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کا وہ حصہ تو لیا جس کا تعلق ہمارے ذہنی تعیش کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے کانوں کے چسکے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے ذوق کے ساتھ. ہم نے وہ حصہ تو لیا مگر اسے چھوڑ دیا جس کا تعلق ہماری ضرورت کے ساتھ، جس کا تعلق ہماری فکر کی تعمیر کے ساتھ، جس کا تعلق ہمارے کردار کی تطہیر کے ساتھ ہے. ہم نے اسلام کا وہ پہلو چھوڑ دیا. اور اس وقت جس تیزی کے ساتھ ہم لا دینیت کی دلدل میں پھنس رہے ہیں، ہماری زندگیاں غیر اسلامی خطوط پہ چل رہی ہیں، ہماری عملی زندگی سے اسلام نکل چکا ہے. گھر کی 4 دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہے. وہ گھر جن کی 4 دیواریوں میں کبھی تلاوت قرآن کا نور گونجتا تھا، آج وہاں انڈیا کے گانے چل رہے ہیں. امت مصطفیٰ کی وہ بیٹیاں کہ جن کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کے ننگے جسم بازاروں میں نظر آ رہا ہے. تاجدار کائنات کی امت کے وہ جوان کہ جن کی جیب میں کبھی سورہ یاسین رہتی تھی، آج تاش کے پتے اور کنجریوں کی تصویریں ہیں. وہ مسجدیں جو نمازیوں سے بھری رہتی تھی، آج ان کی چچائیاں نمازیوں کی منتظر ہیں. وہ قرآن جو کبھی جھولیوں سے جدا نہیں ہوتے تھے، آج الماریوں میں پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں. وہ پیشانیاں جو کبھی رب کی چوکھٹ پہ جھکتی تھی، آج وہ طاغوت کی چوکھٹ پہ جھکی ہوئی ہیں. ہماری آئیڈینٹی خطرے میں ہے، ہمارا تشخص خطرے میں ہے، ہماری پہچان خطرے میں ہے، ہمارے ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر خطرے میں ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کا وہ حصہ تو لیا جس کا تعلق ذوق کے ساتھ، اس کو چھوڑ دیا جس کا تعلق ضرورت کے ساتھ. دونوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ایک ہی رسول کے دونوں قول، دونوں حدیثیں حضور کی ہیں، مگر ایک حدیث بالعموم ہمارے سٹیجوں پہ پڑھی جاتی ہے، ان کے ہاں نہیں پڑھی جاتی. ایک حدیث ان کے ہاں پڑھی جاتی ہے، ہمارے سٹیجز پہ نہیں پڑھی جاتی. یعنی حدیث رسول بھی ہم نے تقسیم کرنا. دین کا ایک ٹکڑا ایک نے لے لیا، دوسرے نے لے لیا. منافقت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی، ایک نفاق عملی. کسی کا عقیدہ خراب ہے، عقیدے میں منافقت. کسی کا عقیدہ صحیح ہے، عمل خراب ہے، عمل میں منافقت. یہ 2 قسم کی منافقت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے ہاں جو حدیث پڑھی جاتی ہے
وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو۔ یہ حدیث ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، بالعموم دوسری نہیں پڑھی جاتی، اور یہ حدیث وہاں نہیں پڑھی جاتی، بالعموم یہ پڑھی جاتی ہے جو اب سنانے لگا ہوں۔ اور یہ بھی امام الانبیاء کی حدیث، یہ بھی تاجدار کائنات کا ارشاد، اور حدیث انہی لفظوں سے شروع ہو رہی ہے جن لفظوں سے پہلی سنائی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میری امت، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ پہلی حدیث میں بھی یہی فرمایا تھا، وہاں فرمایا تھا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو۔ یہاں بھی فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم، کب تک؟ حتی یکون ہواہ تب ما جئت بہ، جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ حدیث بھی حضور کی ہے، جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ جب تک تمہارے گھر کا ماحول میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک تمہاری بیٹیوں کا لباس میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک تمہارے بچوں کی تعلیم میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک تمہاری عدالتوں کا قانون میرے قانون کے تابع نہ ہو جائے، جب تک تمہارے ملک کا نظام میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو تاجدار انبیاء کے غلام ہم نے یہ حدیث تو لی اور یہ چھوڑ دی۔ یہی سبب ہے جب دین کے ٹکڑے کر لیے خود ہمارے ٹکڑے ہو گئے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا تھا کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جو دین کے اطراف و اکناف کو لے کے چلے گا، یعنی پورے دین کو لے کے چلے گا۔ تو کچھ وہ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے اور وہ ہم ہیں، مگر عمل خراب ہے۔ کچھ وہ ہیں جن بدبختوں کا عقیدہ خراب ہے مگر عمل قدر بہتر ہے، عمل صحیح ہے۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں یہی سبب ہے کہ نتیجہ نہ وہاں پیدا ہو رہا نہ یہاں پیدا ہو رہا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ایک دوائی ہے جو بیمار قوم کو دے رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں آنے والے اکثر لوگ یہ تکتے ہیں قوم انہیں کیا دیتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا منبر ہے، یہ تاجدار کائنات کا منصب ہے۔ اس جگہ ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے جو یہ نہ دیکھیں قوم انہیں کیا دے رہی ہے، جو اس ضمیر کے بوجھ کے ساتھ خطاب کرے کہ وہ مصطفیٰ کی لٹی ہوئی امت کو کیا دے رہے ہیں۔ جس قوم کی بیٹیوں کی چادریں اتر چکی ہو، جس قوم کے جوان مسجدوں کے راستے بھول چکے ہو، جس قوم کے ضمیر مردہ ہو چکے ہو، جس قوم کے تاجر حرام خور بددیانت ہو چکے ہو، جس قوم کے افسر حرام خور ہو چکے ہو، جس قوم کے حکمران وطن کے غدار ہو چکے ہو، جس وطن کے عوام اللہ رسول کے باغی ہو چکے ہو، وہ قوم ساری رات سیف الملوک سنے، وہ قوم ساری رات فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں سنے، اور جب تاجدار کائنات کا قرآن پڑھا جائے، جب مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جائیں، وہ قوم بور ہونے لگ جائے، وہ قوم اٹھ کے گھر چلی جائے، تو تاجدار کائنات کے غلاموں وہ ذلت کے اسی درجے پہ گرا دی جاتی ہے جس پہ ہمیں گرایا جا چکا ہے۔ تاجدار کائنات نے کیا پیغام دیا تھا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اہل سنت ہر جگہ زوال میں، اور کسی کی طبیعت پہ شاک گزرے یا ہلکا گزرے، میں ہر جگہ پیغام دے رہا ہوں، اہل سنت کا مقدر اس دن بدلے گا جب یہ قوم میاں محمد کے کلام سے بڑھ کر حضرت محمد کے کلام پہ جھومے گی۔
تاجدار انبیاء نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا 4 میں سے بننا، اے میرا کلمہ پڑھنے والا، 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور ہماری میجارٹی 5واں بن گئی، اسے ہلاکت سے کون بچائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا 4 میں سے بننا، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ نقش کرو اور اسے یاد رکھو کہ رسول کیا بنانا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آقا کیا بنے؟ فرمایا میری امت کن عالمن، یا تو میری شریعت کے عالم بننا، یا میری شریعت کے عالم بننا، او متعلمن، اگر عالم نہ بن سکو تو کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا۔ علم کتنا ضروری ہے؟ صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضور داتا علی حجویری نے بھی لکھا اس حدیث پاک، مفسرین نے لکھا، امام الانبیاء کی مجلس میں ایک جوان بیٹھا تھا، محبت بری گفتگو ہو رہی ہے، تاجدار انبیاء کو جبرائیل امین آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جس سے پیار بری باتیں کر رہے ہیں اس کی زندگی تو چند منٹ میں ختم ہونے والی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا اس کے پاس، یہ تو مرنے والا ہے جوان، چند منٹ رہ گئے۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ جا رہا ہے جوان؟ جبریل نے عرض کیا کہ جا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے اس جوان کو بتا دیا، فرمایا جوان تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب جو کچھ کرنا نہ کر لے۔ ایمان سے بتائیے آج کا کوئی جوان ہوتا گھر بھاگ جاتا، میں فلاں سے مل لوں، فلاں سے مل لوں، اور مر تو ویسے جانا ہے، 2-4 مار کے کیوں نہ مروں۔ آج کے جوان کو شاید یہ خیالات، مگر وہ جوان بھی تھے نگاہ مصطفیٰ کے پردوردہ، تربیت یافتہ مصطفیٰ تھے۔ اس جوان نے اپنے ہاتھ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگا مدینے کے تاجدار، یہ تو زندگی کے چند منٹ، صدیاں بھی ہوتی تو تیرے قدموں پہ قربان تھی۔ میرے آقا اب میں ماں سے پوچھوں، اب باپ سے پوچھنا جاؤں کہ مجھے کیا کرنا؟ مجھے معلوم ہے میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا میرا مصطفیٰ مہربان ہے۔ آپ بتائیے میرے آقا، میری زندگی کے چند لمحے رہ گئے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب سننا آقا نے کیا فرمایا۔ امام الانبیاء فرما سکتے تھے اٹھو حسان کی نعت پڑھ کے سنا دو، یہ فرما سکتے تھے۔ امام الانبیاء کچھ اور فرما سکتے تھے، وضو ہے تو نفل کر پڑھنے لگ جاؤ، نہیں، جو سب سے اہم چیز تھی، جو سب سے ضروری چیز تھی، سنو آقا نے وہ فرمائی۔ فرمایا جوان اگر اپنے رسول سے مشورہ لے رہا ہے تو پھر ایسا کر، تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اشتغل بالتعلم، اشتغل بالتعلم، شریعت کے جو مسئلے تجھے معلوم نہیں تو پوچھتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں۔ مطلب یہ تھا یہ زندگی کے آخری لمحے بھی شریعت سیکھنے میں گزار دے۔ علم شریعت اتنا ضروری ہے۔ اس بڑے مجمع میں آپ نے کتنی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، زندگی بھر آتے رہے ہوں گے، مگر ایمان سے بتائیں امام الانبیاء کے غلاموں، کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میں نے وضو کرنا کسی عالم سے سیکھا ہے؟ دیکھا دیکھی وضو ہو رہا ہے نا۔ ہمارے اکثر لوگ چہرے کی لمٹ اور حد نہیں جانتے، ہمارے اکثر لوگ مسح فرض ہے انہیں کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ جس قوم کے لوگوں نے بوڑھے ہو چکے اور وضو بھی کرنا نہ سیکھا ہو، تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وضو ہے تو نماز ہے، نماز ہے تو اللہ کا قرب ہے، اور وضو ہی ٹھیک نہیں، وضو کرنا سیکھے کوئی نہیں، اور ہر شے سیکھتے رہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وقت اس کی خبر حضور نے دی تھی۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، ایک حدیث میں 14-15 علامتیں حضور نے بتائیں قرب قیامت میں یہ برائیاں میری امت میں پھیلیں، اور اس میں ایک یہ بھی بتائی کہ میری امت دین سیکھنا چھوڑ دے گی، دنیاوی تعلیم بچوں کو دیں گے مگر قرآن پڑھنا شریعت سیکھنا چھوڑ دیں گے۔ اور آج دیکھ لیجیے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا اور ماں باپ پلاننگ کرنے لگتے ہیں، پیدا ہوگا انگلش میڈیم سکول میں داخل کرانا،
اسے انگریز کی تعلیم دینی ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں کہ جن کی یہ طلب ہو کہ بچہ جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوا تو اسے سب سے پہلے رب اور رسول کا نام یاد کرانا ہے، اس کی گھٹی میں مصطفیٰ کا قرآن رکھنا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کی یہ طلب ہے؟ ہمارا تو قاعدہ ہی لکھنے والے نہ جانے کس فکر کے لوگ تھے، اس قوم کو الف انار اور بے بکری تک رکھے۔ یہ توجہ طلب بات۔ اور اب جو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے وہ اے بی سی، اے ایپل اور بی بوٹ، دنیا سے نہیں نکلنے دیا قوم کو۔ میں کہتا ہوں قاعدہ لکھنے والے مسلمان تھے، نصاب ترتیب دینے والے مسلمان تھے، مگر ان ظالموں کے دل میں اللہ نہیں اترا تھا، ورنہ قاعدہ بنا سکتے تھے، الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ، تے سے توبہ، مگر اللہ دل میں نہیں تھا نا، تو قلم پہ کیسے آتا؟ اللہ دل میں اترے تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں زبان پہ بھی آتا ہے، قلم پہ بھی آتا ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے طوطا پال رکھا تھا، اس کو میں نے اللہ اللہ سکھائی تھی۔ جب میں اسے کہتا نا کہو اللہ، کہتا اللہ۔ ایک دفعہ اس کا دروازہ کھلا رہ گیا پنجرے کا، بلی آئی اور طوطے کو گردن سے پکڑ کے نا دبوچ کے لے کے بھاگنے لگی۔ اب اس طوطے کی جان نکل رہی تھی، اب آخری وقت تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ طوطا ٹیں 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 کر رہا تھا، کیونکہ طوطے ٹیں ٹیں کرتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ پنجرے میں تھا تو میرے کہنے پہ اللہ اللہ کرتا تھا، پنجرے میں تھا اللہ اللہ کرتا تھا، اور جب موت کا وقت ہے تو اس کے منہ سے ٹیں ٹیں کیوں نکلی، اللہ اللہ کیوں نہیں نکلا؟ چاہیے تو تھا آخری وقت منہ سے اللہ نکلتا۔ وہ کہتے ہیں وہ مرتے ہوئے ٹیں ٹیں کر کے کیوں مرا؟ تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ اللہ اللہ اس کی زبان تک تھا، اس کے دل میں نہیں اترا تھا، تو دل میں ٹیں ٹیں تھی، موت کے وقت وہی ٹیں ٹیں زبان پہ آئی ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں کتنے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں مگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے، فجر جا کے نہیں پڑھیں گے، دل میں اللہ کب اترا ہے؟ جس امتی نے نماز پڑھ، آقا نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، امتی اپنے گھر میں سجدہ کرتا میری گنبد خضرا میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جس نادان نے کبھی اپنے رسول کی آنکھیں سجدوں سے ٹھنڈی نہیں کی، وہ قبر میں مصطفیٰ سے آنکھیں ملائے گا کیسے؟ جس نے زکوٰۃ نہ دے کر حرام مال کھا کھا کر آنکھوں پہ حرام کی چربی چڑھائی ہے، وہ آنکھیں قبر میں مصطفیٰ کو پہچانے گی کیسے؟ تو ہمارے دل میں اللہ نہیں اترا تو زبانوں پہ کیسے آئے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ محفلیں، یہ سارا کچھ، یہ صرف ذوق ہے، یہ ایک رسم اور رواج بن گیا۔ اور مجھے وہ شعر یاد آتا ہے تو حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ وہ کسی نے کہا بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے۔ کیوں کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ تاجدار انبیاء کی جالیوں پہ لاکھوں جاتے ہیں، روتے بھی ہیں، مگر امام الانبیاء بھی جانتے ہیں گھر میں چھت پہ ڈش لگی ہے اور یہاں رو رہا ہے، گھر میں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں اور جالیوں پہ رو رہا ہے، گھر میں بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے اور جالیوں پہ رو رہا ہے، تو ہم در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، دل یار تک وہ پہنچتے ہیں کہ جن کے دل میں یار ایسا اترتا کہ ان کا کردار بدل جاتا، ان کی سوچ بدل جاتی، فکر بدل جاتی ہے، گھر کا نظام بدل جاتا۔ ادھر حضور کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، ادھر گھر میں فلمیں چل رہی ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، نعت خان بھی کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھاؤ جھنڈے بنا لو ہاتھ، پوری قوم کو پتلی تماشا بنایا ہوا، جھنڈے بناؤ اور سارے مل کے حضور کو دعوت دو، آقا ہمارے گھر تشریف لا۔ ظالمو، حضور کی توہین کر رہے ہو؟ کس گھر میں رسول کو دعوت دے رہے ہو؟ جس گھر میں کیبل پر فلمیں چلتی، جس گھر میں فلمی میگزین پڑے،
جس گھر میں بیٹیوں کے دوپٹے اترے، جس گھر میں ننگے جسم والے کر عورتیں پھر رہی، تو اس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا ہے؟ اور ظالم، پہلے اپنے گھر کو رسول کے آنے کے قابل تو بنا۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ پہلے اپنے گھر کو اس لائق تو بنا کہ حضور تشریف لائیں۔ کسی عارف نے کہا ہے، حضرت سائیں توکل شاہ بالوی کے مزار پر مجذوب مٹی میں لت پت یہ پڑتا رہتا تھا، کہتا تھا فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہی آ جائے گا۔ وہ کہتا تھا فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہی آ جائے گا، اور بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا۔ اس دل کو یار کے رہنے کے قابل تو بنا نادان، پھر دیکھ مدینے سے کس طرح پھیرے لگتے ہیں۔ تو اپنی غلامی کا رابطہ تو پکا جوڑ، اپنے عمل سے ثابت تو کر کہ تاجدار کائنات کے ساتھ تجھے تعلق، پھر دیکھ مدینے سے کیسے خیرات بڑھتی ہے۔ اور جنہوں نے جوڑے تھے امام الانبیاء کے غلاموں، انہیں آج بھی فیض مل رہا ہے۔ ممتاز قادری سے پوچھ لیں، محمد پناہ ٹوٹانی سے پوچھ لیں، محمد پناہ ٹوٹانی، ہم نے اس عاشق رسول کو پنڈی میں بلایا تھا، اس کی ٹکر ہو گئی تھی ایک بد مذہب کے ساتھ، اور ٹکر کیا تھی؟ حضور کے علم اور اشتہارات پہ بات ہو گئی۔ وہ ٹریکٹر ٹرالی چلانے والا مزدور، اس نے کہا مجھے دلیلیں نہیں آتی، یہ گندم کا چھلکا پڑا ہے، آگ لگاتے ہیں دونوں گھس جاتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا، جو سچا ہوگا بچ جائے گا۔ وہ جو اختیارات کا منکر تھا، کہتا تھا نبی کچھ نہیں کر سکتے، اس نے کہا ٹھیک ہے، دونوں جوان تھے، ہاتھ پکڑ کے آگ لگائی اور گھس گئے۔ محمد پناہ ٹوٹانی قسم کھا کے بتاتا، ہم نے پنڈی میں بلایا، 90 لاکھ کا مجمع اس دیوانے کی جھلک تک نے آیا تھا۔ اس نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم لوگوں، جب آگ کے اندر گئے تو میں حیران ہوں، نہ وہ جل رہا ہے نہ میں جل رہا ہوں، نہ وہ جل رہا ہے نہ میں جل رہا ہوں۔ میں اس پہ حیران کہ میرا شیخ کامل تھا، اس کی آواز میرے کانوں میں آئی، او بیٹا تماشا تکنا ہے تو بدبخت کا ہاتھ چھوڑ، تیرے ہاتھوں کی لاج رکھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے جب ہاتھ چھوڑا اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، جو آگ میرے سامنے تھی وہ سبزی میں بدل گئی۔ میں درود پڑھنے لگ گیا مصطفیٰ پر، لوگوں ایک لمحہ نہیں گزرا، وہ سبزہ گنبد خضرا میں بدلا، میری کیفیت اور بدل گئی، پھر وہ گنبد خضرا بھی ہٹ گیا اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ جنہوں نے غلامی ثابت کر دی ہے تاجدار کائنات کے ساتھ، مدینے کا فیض بند نہیں ہوا، گنبد خضرا کا فیضان آج بھی جاری ہے، کمی وہاں نہیں، کمی یہاں آئی ہے۔ ہمارے دلوں کے رابطے گنبد خضرا سے کٹ گئے، حافظ شیراز کہتے ہیں، اور اقبال نے بھی کہا، کرا جوئی چرا در پیچ تابی، کہ او پے دست تو زیر نقابی۔ اقبال کہتا ہے پردے مصطفیٰ پہ نہیں، او ظالم، او پردے تجھ پہ پڑے، ہوس کے پردے، غفلت کے پردے، بے حیائی کے پردے، فلمیں تکنے کے پردے، گانے سننے کے پردے، اور رقص دیکھنے کے پردے، بددیانتی کے پردے، حرام خوری کے پردے۔ اپنے پردے خود ہٹا، مصطفیٰ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ پردوں میں حضور نہیں، پردوں میں ہم ہیں۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، مدینے کے فاصلے آج بھی سمٹ سکتے ہیں اگر عملی رابطے تاجدار کائنات کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے لیے کوئی بودھ نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم نہیں معلوم تمہارا حال کیا ہے، مگر غزالی کو 12 سال ہو گئے، 1 سال کی بات نہیں، 12 سال ہو گئے۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اتحیات میں ہر امتی حضور پہ سلام بھیجتا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہتا اللہم صلی، کہتا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی میرا آپ پہ سلام، ڈائریکٹ حضور سے بات کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نمازی سلام بھیجتا ہے نا نماز میں، فرماتے ہیں نہیں معلوم لوگوں تمہارا حال کیا ہے، مگر غزالی کو 12 سال ہو گئے کہ ادھر اتحیات میں تاجدار کائنات کو سلام دیتا ہوں،
ادھر اگلی نماز بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے مدینے سے سلام کا جواب مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے دلوں کے رابطے گنبد خضرا سے ملے ہوئے تھے۔ 9 صدیاں بعد ہوئے امام عبد الوہاب شاہرانی، حضور کے 900 سال بعد ہوئے۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری نے بھی لکھا، دیوبندیوں کے بہت بڑے محدث، کہ یہ جو 9 صدیاں بعد ہوئے، انہیں 8 بندے تھے، پوری بخاری شریف جاگتے ہوئے خود آ کر حضور پڑھاتے رہے، پوری بخاری شریف حضور سے پڑھی۔ اور امام شاہرانی فرماتے ہیں کہ جو ختم بخاری پر حضور نے دعا مانگی تھی، مجھے اب تک وہ دعا بھی یاد۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو حضور کی عطا کا انداز کہ آ کے بخاری شریف پڑھاتے رہے، لیکن کہتے لوگوں پیدا کرنے والے کی قسم، اب مدینے سے رابطے اتنے پکے ہو گئے کہ میں ہوتا مصر میں ہوں اپنے حجرے میں، اور جب رخ کرتا ہوں نا مدینے کی طرف اور درود پڑھتا ہوں حضور پر، تو کیا کیفیت بنتی؟ کہتے ہیں رفع الارض بینی و بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حجرے سے لے کر مدینے تک پوری زمین راستے سے ہٹ جاتی ہے، اور میں اپنے حجرے میں مصر میں بیٹھ کر قبر رسول کے بوسے لیتا رہتا ہوں۔ فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے گا، اور جس بن گیا جس دن مکان، خود ہی مکی آ جائے گا۔ مصطفیٰ وہی ہے، گنبد خضرا کا فیض وہی ہے، مگر ہم وہ غلام نہیں رہے۔ حافظ شیراز کہتے ہیں تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز، حجاب چہرہ جامی شوبد غبار تنت، تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز، تیرا اپنا گندہ وجود تیرے سامنے پردہ بنا، اپنی میں کو ہٹا، یار تو سامنے بیٹھا۔ یہ جو میں ہے یہ مرنا بہت ضروری ہے، یہ ختم ہو تو یار تو سامنے بیٹھے۔ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عرس ہو رہا تھا، دنیا گزر رہی تھی، چونکہ وہ چشتی سلسلے کا ہیڈ آفس ہے نا، سیال شریف کو فیض وہاں سے ملا، پھر گولڈا شریف کو فیض سیال شریف سے ملا، پھر جلال پور شریف کو سیال شریف سے فیض ملا، میرا شریف کی شمع وہاں سے روشن ہوئی، کہاں نہیں، کہاں چراغ جلے روشنی کہاں پہنچی، تو ہیڈ آفس ہے وہاں عرس ہو رہا تھا، لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، مٹی میں لت پت ایک فقیر کئی گھنٹے ہو گئے تھے، چیخ رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا، سب کال والے گزر رہے تھے نا، حال والا کوئی نہیں تھا، سب سمجھتے تھے یہ کوئی دیوانے کی بڑھ ہے، پاگل ہے جو بول رہا ہے، کسی نے توجہ نہیں دی، وہ چیخ رہا تھا، کہتا تھا لوگوں عید ہو سی کٹا، عید ہو سی کٹا، اور لوگوں عید کب ہوگی، کوئی تو بتاؤ، عید ہو سی کٹا، کوئی توجہ نہیں دے رہا، سمجھتے تھے پاگل ہے۔ ایک اس کا محرم راز آ گیا، پھٹے کپڑوں میں ایک مجذوبہ جو اس سے اگلے درجے کا تھا، وہ سامنے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اسے کہنے لگا او نادان، تو پوچھتا عید ہو سی کٹا، سن عید ہو سی اڑا، یار مل سی جڑا، عید ہو سی اڑا او یار مل سی جڑا، جب یار ملے گا تب عید ہوگی۔ اب وہ اگلے درجے کا بندہ تھا، وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ مجذوب اپنا نعرہ بھول گیا، اب تڑپا مچھلی کی طرح اور یہ نعرہ لاپنے لگا، اور لوگوں یار مل سی کٹا، یار مل سی کٹا۔ پھر کال والے گزر رہے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہا ہے، چیختا تھا مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، وہ لوگوں اب بتاؤ وہ یار مل سی کٹا، اپنا نعرہ بھول گیا، وہ اگلی آگ لگا گیا۔ اب ایک اور فقیر آیا جو اس سے اگلے درجے کا تھا، وہ سامنے نہیں بیٹھا، اس نے کانوں کے ساتھ منہ لگایا، اس نے کہا نادان سن، یار مل سی اڑا، میں مرسی جڑا، میں مرسی جڑا، وہ یار مل سی اڑا۔ بس اس نے بات کی کانوں میں، اس مجذوب کی چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی۔ ہماری میں نہیں مر رہی، اپنی میں کو ختم کرو، امام الانبیاء کا رنگ چڑھاؤ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں حضور کا سچا محب کون؟
فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ، تاجدار کائنات کا سچا محب ہے وہ جو خود کسی شے کا مالک ہی نہیں رہتا، اس کی ہر شے کے مالک حضور ہوتے ہیں، کیونکہ محبت و تملک لا یجتمعان، وہ محبت بھی ہو حضور کی اور پھر مرضی اپنی چلے، یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہم گر چکے، ہم لٹ چکے، اور آباد ہونے کا صرف ایک راستہ اور اٹھنے کا صرف ایک طریقہ، اور وہ بھی مدینے سے آیا ہے۔ وہ امام الانبیاء بتا رہے ہیں، آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ جو قرآن ہے یہ میری امت کی بیساکھی ہے، یہ قرآن ہے میری امت کی بیساکھی ہے، میری گری ہوئی امت جب بھی اٹھے گی میرے قرآن کے سہارے اٹھے گی۔ تو جو بیساکھی حضور دے کے گئے اسے الماریوں میں بند کر کے رکھ چھوڑا۔ وہ یاد کب آتا ہے؟ جب کوئی مر نہ رہا ہو، کسی کی روح نہ نکل رہی ہو، کہتے حافظوں کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھے تاکہ مر جائے۔ اقبال اس پہ بڑا تڑپا تھا، اقبال نے کہا ظالموں قرآن مارنے تو نہیں آیا تھا، قرآن تو مردہ قوموں کو زندگی دینے آیا، تم اسے مارنے کے لیے استعمال کرنے لگے، اور قرآن مارنے نہیں آیا، مردوں کو زندگی دینے آیا۔ جو قرآن سے جڑ جائیں قرآن انہیں کبھی مرنے نہیں دیتے۔ یقین نہیں آتا تو میدان کربلا کی طرف دیتے۔ جب قرآن کو یزیدیت کی مرض لگی، حسین اٹھ کھڑے ہوئے، قرآن آواز دی، قرآن میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا، تیرا میرا جوڑ بہت پرانا ہے قرآن، میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا قرآن۔ کیوں؟ کہ میں مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلتا رہا ہوں، تو سینے میں اترتا رہا، میں بھی بلوغ کی طرف بڑھ رہا تھا، تو بھی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا، دونوں مدینے میں جوان ہوئے، قرآن میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا، میں اکبر جیسا شہزادہ کٹا دوں گا مگر تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ زینب اٹھی، کہا بھائی میں انہوں محمد دے دوں گی مگر قرآن مٹنے نہیں دیں گے۔ تو قرآن نے آواز دی، نبی کے گھر والوں پھر میرا بھی وعدہ، تم مجھے مٹنے نہ دینا، تمہارے 72 ٹکڑے ہو گئے، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں قیامت تک اعلان کرتا رہوں گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کے راستے میں مارے جائیں خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، قرآن مارنے نہیں آیا، قرآن مردہ قوم کو زندگی دینے آیا۔ اور ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی مر نہ رہا ہو، یا قسم کھانی ہو تو قرآن یاد آتا ہے، یا دلہن کو شادی کر کے گھر پہ لائے نا، دہلیز پہ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن لاؤ، اس کو قرآن کے سائے میں اندر لانا ہے۔ اب قرآن یاد آیا کب؟ جب دلہن گھر کی دہلیز پہ پہنچی۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کیا ہے نام اس کا، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی۔ دھوکہ خدا کو دے رہے ہو یا اپنے آپ کو؟ اب دلہن دہلیز پہ پہنچی تو تجھے قرآن یاد آیا؟ وہ 10 دن پہلے، شادی سے 10 دن پہلے تیرے گھر میں ڈھولک کی تھاپ پر جب بچیاں گانے گاتی رہی، تجھے مصطفیٰ کا قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ جب بیٹیوں کے بال کھلے لے، تجھے قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ جب ان کی ویڈیو فوٹو بنتی رہی، تجھے قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ جب جوان لڑکوں میں بیٹھ کر وہ کہے بلند کرتی رہی، تجھے مصطفیٰ کا قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ اب دلہن دہلیز پہ پہنچی تو تجھے قرآن یاد آیا، اور یہ بھی صرف دہلیز تک۔ دلہن اندر پہنچی اس سجے ہوئے کمرے میں، غور سے سننا میری بات، اور جس کی عزت بنی ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوا، جو اس کے سر کا سائیں بنا، اس بے غیرت نے ابھی اپنی عزت خود نہیں دیکھی اور ویڈیو بنانے والے فوٹو بنا کے بھی لے گئے۔ وہ جس کا نام غیرت ہے گئی تیمور کے گھر سے، اور بے غیرتی کس کا نام ہے؟ جس کی عزت بنی ہے اس نے ابھی خود نہیں دیکھی، اور فلمیں بنانے والے اس کے پوز بناتے رہے، کبھی چھاتیاں دکھائیں لاکٹ اور زیور دکھانے کے انداز میں، کبھی اس کے سائڈ پوز دکھائے، کبھی ہاتھوں کی مہندی دکھائی، کبھی ہونٹوں کی سرخی دکھائی۔ اور ظالموں، تم نے رشتہ کیا کہہ کے مانگا تھا؟ تمہاری بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے، تو بیٹی کو تم نے بازار میں بٹھایا یا گھر میں بٹھایا؟ اب تجھے قرآن یاد نہیں آیا؟
تاجدار انبیاء کے غلام ہو، ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں پوری قوم کا عقیدہ ہے قرآن حکیم ہے۔ ہم جب بھی بولتے ہیں لفظ کہتے ہیں قرآن حکیم میں یہ ہے، قرآن حکیم یہ کہتا ہے، قرآن حکیم کا یہ ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم ہے، اور ہم سب جانتے ہیں ہم سارے بیمار ہیں، تو اس حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ جب قرآن حکیم ہے اور ہم سارے بیمار، اس حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ ہم نے اس سے علاج کرایا ہوتا ہماری بیٹیوں کے سروں سے چادریں نہ اتری ہوتی، ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی نہ بنا ہوتا۔ ہم نے اسے حکیم مانا مگر اسے کبھی علاج نہیں کرایا، جس سبب سے ذلت کے اس درجے پہ آ پڑے۔ علامہ اقبال کو ایک بندہ ملنے کے لیے گیا، جب جس کمرے میں اقبال سویا کرتے تھے نا، اقبال وہیں پہ اسے مل گئے، تو اس نے دیکھا کہ اقبال کی چارپائی پڑی ہے، ساتھ ہی میز ہے، اور میز پر عام کتابوں کے ساتھ بغیر غلاف کے اوپر قرآن پاک پڑا ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں آپ کو علامہ سمجھتا تھا، قرآن کے ساتھ یہ کیا آپ کا برتاؤ؟ بغیر غلاف کے قرآن پاک عام کتابوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اقبال نے کہا میرے دوست پھر کیا کروں؟ اس نے کہا اسے غلاف میں بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ۔ اقبال ہنس پڑا۔ اقبال نے کہا میرے دوست مجھے ایک بات کا جواب دے، کبھی تو نے دیکھا ہے کسی معذور نے بیساکھیاں دور رکھ دی؟ کبھی دیکھا کسی معذور نے اپنی بیساکھیاں دور رکھ دی؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ساتھ رکھتا۔ اقبال نے کہا کیوں ساتھ رکھتا؟ اس لیے کہ انہی کے سہارے اٹھتا بیٹھتا۔ اب اقبال رو پڑا، اس نے کہا میرے نادان دوست، پیدا کرنے والے کی قسم، جس طرح معذور بیساکھیوں کے بغیر نہیں چلتا، اسی طرح اقبال قرآن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ میری بیساکھی ہے، میں اسے خود سے دور کیسے کر دوں؟ وہ نادان جو الماری میں بند پڑی ہے، یہ تیری بیساکھی ہے جس کے تو نے دور کر رکھا۔ تو جب تک یہ جھولی میں نہیں آتا، اس سے عملی رابطے نہیں جڑتے، اس وقت تک یہ ذلت کبھی عزت میں نہیں بدلے گی، یہ زوال کبھی عروج میں نہیں بدلے گی۔ اس لیے کہ تاجدار کائنات نے خبر دی تھی، امام الانبیاء نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ۔ آقا نے فرمایا میری امت یاد رکھنا، یہ جو تمہارے رب کا قرآن ہے، یہ صرف قرآن نہیں، تمہارے رب کا دسترخوان ہے۔ بات ہی ختم کر دی کہ تمہیں ہر نعمت اسی دسترخوان سے مل جائے گی۔ قرآن کو نہ چھوڑنا، تمہیں ہر شے یہیں سے مل جائے گی، اور جس سے ہر شے ملنی تھی اسی کو ہم نے چھوڑ دی۔ آج ختموں کی کمی نہیں ہے، کلمے کے لکھ نکلوائے جا رہے ہیں مگر حالات نہیں بدلتے۔ وہ کسی نے کہا ہے شہر پورا تلاوت میں مصروف ہے، پھر بھی موسم کے تیور بدلتے نہیں۔ اور یہ بھی سنتے ہیں پہلے کسی شخص نے صرف کلمہ پڑھا اور ہوا چل پڑی۔ آج شہر پورا تلاوت میں مصروف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زبانوں میں کھوٹ ہے، زبانوں میں زنگ لگے، دل پہ زنگ چڑھے، من صاف نہیں رہے، زبانی دعوے ہیں، عمل میں ہم زیرو ہو چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک صحابی نے نا لڑکے کا نام محمد رکھا۔ جب وہ بڑا ہوا، اس نے نا کسی غریب کو تھپڑ مار دیا، کمزور کا مال چھین لیا۔ دربار فاروقی میں شکایت کی گئی حضرت ایک لڑکا اور نام ہے محمد، اور فلاں کو اس نے تھپڑ مارا ہے، لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں کو مارا ہے اور محمد نے فلاں کا مال چھین لی۔ اب فاروق اعظم کی بصیرت دیکھی ہے، آپ نے فرمایا اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب وہ پکڑ کے لائے نا، تلوار کھینچ کے اس کی گردن پہ رکھتے، فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ فاروق یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پہ ہو اور کام تو شیطانوں والے کرے، یا کام بدل دے یا اپنا نام بدل دے۔ ہمارے نعرے اتنے لمبے ہیں کہ تقریریں چھوٹی اور نعرے لمبے، کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور موت کی بات کرنے والے، موت تو بات کی ہے، پہلے ثابت کر غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے۔
غلامی رسول میں روزانہ کی تلاوت قرآن بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گھروں سے فلمیں ختم کرنا بھی قبول ہے، اور غلامی رسول میں بڑے بازار سے آنکھیں جھکا کے گزر جانا بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں رسول کی عملی غلامی قبول نہیں ہے، موت قبول ہے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، یہ ہماری بیساکھی ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا عزت کا ذریعہ اور سب سے بڑا رزق کا ذریعہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن ہر شے دیتا ہے اگر قرآن سے انسان کا تعلق جڑ جائے۔ جسٹس ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ گستاخ اور بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے، کیونکہ نامحرموں پہ پردے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، پردے ہمیشہ محرموں پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اتنا حسن ہے قرآن کی آیتوں میں، بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے۔ پیر صاحب سے پوچھا گیا پھر قرآن کا محرم کون بنتا ہے جس پہ قرآن اپنے پردے ہٹا دیتا؟ اور میں سنو، قرآن نے کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن اللہ کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کے دل پہ اتارا ہے، اور قرآن اپنے پردے اس پہ اٹھا دیتا جس کے دل میں خود مصطفیٰ اتر جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کے ساتھ غلامی کے وہ رشتے جوڑیے جو کردار بدل دیں۔ میں کہا کرتا ہوں، کون ہے جو کہے مجھے حضور سے محبت نہیں ہے؟ مگر محبت کی بھی تو کچھ طاقت ہونی چاہیے، کوئی علامت ہونی چاہیے محبت کی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ یاد رکھو، جو محبت مصطفیٰ تجھے آذان سن کر مسجد تک نہیں لے جاتی، وہ قبر سے اٹھا کر جنت تک کبھی نہیں لے جائے گی۔ اس مغالطے میں مت رہو۔ آج جو رسول کی محبت آذان سن کر تجھے بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں لاتی، وہ پل صراط گزار کے جنت تک کبھی نہیں لے جائے گی۔ اس محبت میں کوئی دم پیدا کر، اس محبت میں کوئی حقیقت پیدا کر، ایسی محبت جو تیری فکر بدل دے، جو تیرا کردار بدل دے، جو تیرے گھر کا ماحول بدل دے، ایسی محبت پیدا کرتا ہے ادارے کائنات۔ جب بیت المقدس کی طرف اسلامی فوج جا رہی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کل بھی تاریخ اٹھائی ہے، ہمارے ایمان لوٹنے کے لیے اپنی بیٹیاں استعمال کی، آج بھی ہمیں برباد کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی فلمیں یہاں پہنچ چکی، معاشرہ مسلمانوں کا ہے اور فلمیں انگریزوں کی چل رہی اور فلمیں ہندوؤں کی چل رہی۔ کس حد تک قوم گر چکی ہے۔ میں گجرات میں خطاب کے لیے گیا، رات کے 3-4 بجے کا وقت ہوگا جب میں وہاں کوچ پہ بیٹھا، وہ مانسرا جا رہی تھی، وہ 70 سیٹوں والی کوچ ہوگی۔ جب اندر داخل ہوا تو فلم چل رہی تھی، ننگے ڈانس ہو رہے تھے، پوری بس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، کوئی بھائی بہن کے ساتھ دیکھ رہا تھا، کوئی باپ بیٹی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، کوئی خامد بیوی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، سب جا کے کوئی نہیں بول رہا تھا کہ یہ کیا بکواس، بحثی چھائی تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں سوچنے لگا اس وقت صرف ایک بس کی بات نہیں، جی ٹی روڈ پہ ہزاروں بسوں میں اس وقت رقص دیکھا جا رہا ہے، فلمیں چل رہی، موٹر وے پہ ہزاروں بسوں میں اس وقت فلمیں چل رہی۔ تو میں سوچنے لگا یہ تو وہ وقت ہے، رات کا پچھلا پہر، جب رب ذوالجلال اپنے گناہگاروں کی بخشش کے لیے پہلے آسمان پہ اپنے نزول اجلال کر کے رحمت کی دکان کھول دیتا ہے، اور وہ ذات خود آواز دیتی ہے گناہگاروں آؤ، تمہارے جھکنے میں دیر ہوگی، میری معافی میں دیر نہیں ہوگی۔ تو جب وہ مجرموں کو خود معاف کرنا چاہتا ہے، یہاں 70 بندے اکٹھے مل کر اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، یاد رکھو، گناہ جب چھپ کے کیا جائے کرنے والا گناہگار ہوتا، اگر 70 بندے اکٹھے گناہ کر رہے ہو، وہ گناہگار نہیں ہوتے، رب رسول کے باغی ہوتے ہیں۔ گناہگاروں کو معافی دی جاتی ہے، باغیوں کو مٹھایا جاتا ہے۔ ہم نادانی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو بتا رہا ہوں کہ تاریخ اسلام میں انہوں نے دیکھا مسلمان مجاہدین آ رہے ہیں، انہوں نے کہا اپنی ننگی بیٹیاں دونوں طرف چھتوں پہ کھڑی کر دیں، مجاہدین ان کے حسن میں کھو جائیں گے، نفسانی خواہشیں ابھریں گی اور اپنا مشن اور مقصد بھول جائیں گے۔ پورا لشکر آ رہا تھا اسلام کا، آگے کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص تھے،
جب پہلی نظر پڑی اللہ اکبر کا، اپنی سواری کا رخ پیچھے کر دیا جوانوں کی طرف، کہا جوانوں رک جاؤ، روک دیا انہیں، کہا جوانوں سنو میرا پیغام ہے، اب کفر کا اور کفر کے ماحول کا تمہارے ایمان کے ساتھ مقابلہ ہونے والا، تمہاری وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، ان آنکھوں کو کبھی ناپاک نہ ہونے دینا، تمہارے وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے تاجدار کائنات کے ہاتھ پکڑے، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ دشمن نے ننگی بیٹیاں کھڑی کر دی، اپنی آنکھیں جھکا لو، قرآن کہتا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایک آیت پڑھ دی قرآن کی، مومنوں سے کہہ دو جب بے حیائی سامنے آئے تو آنکھیں جھکا لیا کریں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، اس فوج میں سب جوان تھے، بڑے بازار میں ننگی عورتیں دعوت نظارہ دیتی رہی، وہ سر جھکا کے مصطفیٰ کے تصور میں درود پڑھتے گزر گئے۔ اور میں دکھاتا ہوں، شہر والوں نے شہر کی چابیاں خود قدموں میں لا کے رکھ دی، انہوں نے کہا جس قوم کے جوانوں کی غیرت ایمانی اس حد تک پہنچ چکی ہو، ہم مر بھی جائیں تو اس قوم کو کبھی مٹا نہیں سکتے۔ اب یہ ایمان کہاں سے لایا، اب یہ جذبے کہاں سے لایا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اب میں وہ چیخ کہاں سے لاؤں کہ تمہارے دل پھٹے اور قرآن کا نور اتر جائے؟ اب میں وہ لفظ کہاں سے لاؤں تمہاری کانوں کے غفلت کے پردے اترے اور قرآن کا پیغام اتر جائے؟ خدا کے لیے اٹھو، تاجدار کائنات کا دین لٹ رہا ہے، 57 ملکوں میں بھی مصطفیٰ کا دین پردیسی ہو گیا، اپنے وطن میں رسول کا دین پردیسی ہے، کوئی اسے سینے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، محمد عزیز سیالوی صاحب، بزم حسان کے لوگ، کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی بزم سجا دی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام الانبیاء کا جو پیغام سن رہے ہیں، تاجدار کائنات کے غلاموں، اسے صرف اپنائے نہیں بلکہ اس مشن کے ہم پیمبر بن جائیں، اس کو آگے پھیلانے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھو، دین پہ ایک پہلا وقت تھا، اب آخری مرحلے میں جس طرح دین پھیلانے کے لیے صحابہ نے خون کی قربانی دی تھی، آج دین بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ جسے رب نے دولت دی ہے، تاجدار کائنات کا دین بچانے کے لیے دولت خرچ کرے، اصلاح معاشرہ کانفرنس رکھو۔ جسے اللہ نے اولاد دی ہے، تاجدار کائنات کے دین کی خدمت کے لیے اپنے بچے بیچ کرے، ورنہ بڑے مشکل مرحلے آنے والے ہیں، ہماری آئیڈینٹی خطرے میں، ہماری آخرت عاقبت خطرے میں۔ میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے خون ناب سے یہ چمن کھلا دیا۔ اب یہ ہمارا فریضہ تھا کہ آپ تک صحیح معنوں میں دین کا پیغام پہنچائیں، ورنہ ہمارا ضمیر مجرم ہوتا، ہم مجرم ہوتے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، میرا یہ آخری پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت، سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال۔ یہ کیبل، یہ وی سی آر، یہ ڈش اینٹینے، یہ موبائل، یہ فلمیں، یہ بے حیائی کا ماحول، یہ بے غیرت حکمران، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، اور تو باز ہے بلبل نہیں، بستان سے نکل جا۔ باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر، ماہو سریا سے گزر جا۔ اور تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا، مرنا ہے تو ڈر موت سے اور جینا ہے تو مر جا۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ رشتے بحال کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان بھائیوں کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا کرے جنہوں نے اکٹھا کیا۔ میں محترم بزرگ حاجی شاہ محمد صاحب کا پھر شکر گزار ہوں، تاریخ لی اور بڑے احساس ذمہ داری کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کو سلامت رکھے، وما علینا الا البلاغ۔